یہ نماز جو ہے نا، نماز یہ اخلاق سے بھی چھوٹا عمل ہے، اخلاق بڑا عمل ہے۔ میٹھا بول بولنا، اچھا بول بولنا، دوسرے کی خیر خواہی کرنا۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، آپ دوسرے کی خیر خواہی کر رہے ہو، علماء کی بات میں کہتا ہوں آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ جانتے ہو نماز کو توڑنا گناہ ہے، ایسے ہی ہے نا؟ ایک بندہ نماز میں کھڑا ہے تو نماز کو توڑ دینا۔ ہاں، کچھ موقع ایسے آتے ہیں جہاں نماز کو توڑنا واجب ہو جاتا ہے۔ پھر اگر تم نماز میں کھڑے رہو گے تو گناہگار ہوگے، وہ نماز بھی تمہاری اللہ کے یہاں نماز نہیں۔ تم نماز میں کھڑے ہو، ایک بندہ روڈ کراس کرتے ہوئے اسے نظر کچھ نہیں آ رہا کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، گاڑی کے نیچے نہ آ جائے، نماز توڑو، بازو پکڑ کے اس کو روڈ پہ کر دو، یہ نماز سے بھی افضل ہے۔ ایک بندہ کنویں میں گر رہا ہے، اسے نظر کچھ نہیں آ رہا، بچہ ہے جا رہا ہے، آگے سانپ بیٹھا ہے، شیر بیٹھا ہے، جان کا خطرہ ہے، شریعت کہتی ہے نماز کا توڑ، بچے کی جان بچا۔ پھر شریعت نے ایک بڑا بہترین مسئلہ بتایا کہ ماں گھر میں ہے، وہ بیچاری چل نہیں سکتی اور چل کے واش روم نہیں جا سکتی، تو نماز میں کھڑا ہے، اماں نے کہا بیٹا مجھے واش روم میں لے جا۔ پھر یہ نہیں کہ تو نماز پوری کر، بلکہ شریعت کہتی ہے نماز کو توڑ اور اپنی ماں کو واش روم میں لے جا۔ یہاں نماز کو توڑنا واجب ہو جائے۔ نماز میں کھڑے ہو، اللہ کے رسول نے بلا لیا، قرآن میں ہے، اللہ کے رسول نے بلا لیا، پھر نماز نماز نہیں ہے، پھر اللہ کے رسول کے آرڈر پہ نماز کو توڑ اور جا۔ عجیب مسائل شریعت میں ملتے ہیں۔ کبھی مسلمان ایسا تھا، زخمی پڑا ہے، اس نے پانی مانگا تو ایک مجاہد پانی پلانے گیا، ابھی اس نے منہ سے کپ نہیں لگایا کہ دوسرے زخمی نے پانی مانگا، اس پہلے والے نے کہا پہلے اس کو پلا میری خیر ہے، وہ ادھر لے گیا تو تیسرے کا پانی، اس نے دوسرے نے کہا پہلے اس کو پلا میری جان بچ جائے گی خیر ہے، وہ اس کے حدیث کے اندر آتا ہے وہ 6 بندوں کے پاس پانی لے گیا، لیکن پانی پی کوئی نہیں سکا، ایک دوسرے پہ جان کو وارنے کو تیار ہے، 6 کے 6 شہید ہو گئے، لیکن پانی پلانے والے کے ہاتھ میں پانی ویسے ہی بچ گیا۔ کبھی مسلمان یہ تھا۔ آج میں اور آپ تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ نے آپ کو یہاں سب کچھ دیا ہوا ہے، سب کچھ دیا ہوا ہے۔ اللہ الحمدللہ ہمارے پیچھے ماں باپ بیوی بچے گاؤں میں اچھا کھا رہے ہیں، کہو الحمدللہ، الحمدللہ۔ حلال کی محنت کرو، ایک دوسرے کا حیا کرو، چغلی سے بچو، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، دشمنیوں سے بچو۔ تو نے اپنا رزق کھانا ہے، اس نے اپنا رزق کھانا ہے، وہ تیرا نہیں کھا سکتا تو اس کا نہیں کھا سکتا، لیکن میں ایک دوسرے کے رزق کے پیچھے پڑا ہوں، ہے یہ اتنا کیوں کھا رہا ہے؟ بھائی اس کے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے کھانے تو، وہ کما رہا ہے، اللہ تیرے مقدر میں بھی لکھ دے گا۔ لیکن یہ کیا ہرس؟ ایک حدیث کے اندر آتا ہے دنیا میں بندہ جو کام کرتا ہے نا، قیامت والے دن اسی صورت میں اٹھے گا۔ یہ حدیث میں اگر کسی بندے کے اندر لالچ ہے، دنیا میں ہرس ہے، تو یہ قیامت والے دن کتے کی شکل میں اٹھے گا، اس لیے کہ ہرس اور لالچ کتے میں ہوتی ہے۔ فرمایا ایک زنا اور بدکاری دنیا میں محبوب رکھتا ہے تو قیامت والے دن سور کی شکل میں اٹھے گا، اس لیے کہ یہ بے حیائی بے شرمی کے گناہ جتنے ہیں، جتنے سور میں ہیں کسی جانور میں نہیں۔ اور فرمایا کمینگی، قیامت والے دن یہ بندہ لومڑی کی شکل میں اٹھے گا۔ اور ایک میں فرمایا جو آکڑ رکھتا ہے دنیا میں، قیامت والے دن یہ چیتے اور شیر کی شکل میں اٹھے گا، اس کا لباس اللہ چیتے کا بنا دے گا، دنیا میں جو تو نہیں کیا ہے آج وہی پا۔ اور ایک کتا تھا اصحاب کہف کا، قیامت والے دن اللہ اس کو انسان بنا کر جنت میں داخل کر، انسانوں کا۔ اور ایک حدیث کے اندر فرمایا یہ جبل احد پہاڑ جو مدینے میں ہے، قیامت والے دن اللہ بھی اس کو انسان کا لباس پہنا کر جنت میں داخل کر، پہاڑ کو۔ کیوں کہ اس پہاڑ کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ مجھ سے پیار کرتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ اب کو بندہ کہے جی وہ تو پہاڑ ہے، پتھر کو کیا؟ تو دل والا نبی
जिस पत्थर से भी प्यार कर ले, दिल वाला नबी जिस जानवर से भी प्यार कर ले, अल्लाह पाक उस पत्थर को भी, ये आप और मैं हैं ना जिनको पत्थरों की आवाज़ नहीं आती, हालांकि पत्थर भी बोलता है, दरख्त भी बोलते हैं, जानवर भी बोलते हैं, हमें समझ नहीं आते, लेकिन नबियों को अल्लाह पाक ने जानवरों की ज़ुबानों का इल्म भी दिया, दरख्तों की ज़ुबानों का इल्म भी दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ने चींटियों और कीड़ियों की ज़ुबान का इल्म भी दिया, हुजूर तो उनकी आवाज़ को भी जानते हो। हज़रत सुलेमान का वाक़या तो मशहूर है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर जानवर की, हर परिंदे की ज़ुबान को जानते थे। अगर हज़रत सुलेमान जान सकते थे तो हमारे नबी नहीं जानते? फरमाया ये पहाड़ मुझसे प्यार करता है जो इताअत में रहता है। फरमाया एक दफ़ा ये कांपने लगा पहाड़, जैसे जल्जला आता है, हुजूर गए और ऐसे पाँव मारा उसके ऊपर। फरमाया ओह तेरे ऊपर अल्लाह का नबी खड़ा है, एक सिद्दीक खड़ा है, 2 शहीद खड़े हैं, ठहर जा। पहाड़ उस वक्त रुक गया। उसको भी नबी का पता था नबी क्या कह रहा है। एक मैं और आप हैं जो कलमा नबी का पढ़ते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारा नबी हमें क्या कहता है। एक दूसरे की इज्जतों के पीछे पड़े हुए हो, एक दूसरे के बच्चों को बर्बाद करने में पड़े हुए हो, एक दूसरे के रिस्क के बारे में परेशानियों में पड़े हुए हो, हाय ये क्यों खा गया, वो क्यों खा। अल्लाह के बंदो, तुम मुसलमान हो, वालमू अन्ना फीकुम रसूल अल्लाह। कभी देखा मेरा नबी कौन है?